BBC اردو کے پروگرام سیربین میں خوش آمدید. ہمارے لندن اسٹوڈیو سے میں ہوں عالیہ نازکی. مالاکنڈ ڈویژن میں طالبان کے خاتمے کے کئی برس بعد دیر میں فوجی چیک پوسٹ پولیس کے حوالے. کیا پولیس امن و امان برقرار رکھ پائے گی؟ پولیس کو یہ ذمہ داری سونپی گئی ہے تو پولیس انشاءاللہ پریپیئر ہے, بالکل تیار ہے, اور اچھے انوائرمنٹ میں وہی ذمہ داریاں پولیس نے سنبھالی ہوئی ہے. یوکرین میں روسی صحافی کے قتل پر ملک کے وزیر اعظم کا الزام. ماسکو پر تنقید کی وجہ سے روس نے صحافی کو قتل کروایا. روس کی تردید. The listening posts at Caversham are a major source of news and information. اور دوسری جنگ عظیم کے خاتمے اور کیوبن میزائل کرائسس جیسے تاریخی واقعات کا ایک چھوٹے برطانوی قصبے کیورشم میں موجود اس دفتر سے کیا تعلق ہے؟ پاکستان کے صوبے خیبر پختونخوا میں ماضی کے شورش زدہ علاقے مالاکنڈ ڈویژن میں فوج نے امن کی بحالی کے بعد اختیارات سول اداروں کو منتقل کرنے کا آغاز کر دیا ہے. اس ضمن میں پہلے مرحلے میں 2 اضلاع میں سیکیورٹی کے فرائض پولیس کے حوالے کیے گئے ہیں. تاہم سول اداروں کی معاونت کے لیے فوج علاقے میں موجود رہے گی. مقامی افراد خاصے عرصے سے سیکیورٹی ناکوں پر درپیش مشکلات اور ناروا سلوک کی شکایات کرتے آ رہے تھے. دیر بالا سے نامہ نگار رفعت اللہ اورکزئی کی رپورٹ. دیر بالا کے علاقے اخاگرام کے اس چیک پوسٹ پر تقریباً 10 سال تک سیکیورٹی کی ذمہ داری فوج کے سپرد رہی. تاہم حالات میں بتدریج بہتری کے بعد اب یہ ناکہ پولیس کے حوالے کر دیا گیا ہے. دیر کے دونوں اضلاع میں تقریباً 10 کے قریب چیک پوسٹوں پر پولیس کو امن و امان برقرار رکھنے کا اختیار دیا گیا ہے. اس تبدیلی سے چیک پوسٹوں پر لمبی قطاروں میں بھی کافی حد تک کمی آئی ہے. ریسنٹلی تقریباً یہ 1 مئی سے باقاعدہ طور پر یہ پولیس کے سپرویژن میں آ گئی ہے چیک پوسٹ. پولیس پہلے بھی ان کے ساتھ ڈیوٹی کر رہی تھی. ابھی جو ہے نا خود پولیس کو یہ ذمہ داری سونپی گئی ہے تو پولیس انشاءاللہ پریپیئر ہے, بالکل تیار ہے, اور اچھے انوائرمنٹ میں وہی ذمہ داریاں پولیس نے سنبھالی ہوئی ہے اور اپنی ڈیوٹی کر رہے ہیں. لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. دیر میں چیک پوسٹوں اور ناکوں پر کنٹرول سنبھالنے کے ساتھ ساتھ پولیس کو سرچ اینڈ سٹرائک آپریشن کا اختیار بھی دیا گیا ہے, جو اس سے پہلے فوج کی ذمہ داری تھی. بعض علاقوں میں چیک پوسٹوں پر سختیوں کی اطلاعات بھی ملتی رہی ہیں, جس کے خلاف مقامی لوگ احتجاج بھی کر چکے ہیں. تاہم اختیارات کے سول اداروں تک منتقلی کے فیصلے کو مقامی افراد نے بڑی حد تک سراہا ہے. فرق تو ہمیں یہ محسوس ہوا ہے کہ جو فوجی تھے نا تو اس سے لوگ بہت ڈرتے تھے. اس کے ساتھ جو ہے کلاشن کوپ سب کچھ موجود تھے. لوگ ان سے ڈرتے تھے اور تلاشی بھی لیتے تھے. اکثر کوئی غلطی کرتا تھا تو ان کو جو ہے نا یعنی کان پکڑاتے تھے اور تھوڑی زیادہ سزا بھی دیتے تھے. نہیں الحمدللہ پاک فوج بھی ہماری نوجوان ہیں اور پولیس بھی ہماری بھائی ہیں, ہمارے علاقے کے ہیں. ہم سب اس کے احترام کرتے ہیں. ہم خوش ہیں, پہلے بھی خوش تھے لیکن ابھی بھی سب سے زیادہ اس لیے خوش ہیں کہ ہم ایک دوسرے کو جانتے ہیں. یہاں پر کسی کے پاس بیمار ہیں یا کوئی ایمرجنسی ہے تو وہ ہمارے ساتھ رعایت کرتے ہیں. دیر میں طویل عرصے تک دہشت گردی کی کارروائیوں اور شدت پسندوں کے اثر رسوخ کی وجہ سے مقامی لوگوں نے کئی قسم کی مشکلات برداشت کی ہیں. مالاکنڈ ڈویژن میں امن قائم ہونے کی کئی برسوں کے بعد بالآخر اب چیک پوسٹوں پر فوج کے بجائے پولیس اہلکار نظر آئیں گے. یہ تبدیلی مقامی لوگوں کو یہ احساس دلائے گی کہ امن کا قیام عارضی نہیں بلکہ مستقل ہے. رفعت اللہ اورکزئی, BBC نیوز, دیر بالا. اور اسی بارے میں اب سے کچھ دیر پہلے میں نے بات کی عوامی نیشنل پارٹی کے رہنما زاہد خان سے اور پوچھا کہ فوج کی جانب سے سویلین انتظامیہ کو امن و امان کی ذمہ داری دینا کہیں ایسا تو نہیں کہ ایسا قبل از وقت کیا جا رہا ہے, اور کہیں اس سے دہشت گردی کی واپسی کا خطرہ تو نہیں؟ جس طرح چیک پوسٹوں پہ لوگ آتے تھے اور چیک پوسٹوں پہ بلاسٹ ہوتے تھے, وہ چیز ابھی نہیں ہے, اور نہ مجھے امید ہے کہ وہ ہوگا بھی نہیں, کیونکہ جب آپ کے ٹرائبل ایریاز میں جو سنچری آتی ہے وہ تقریباً کچھ ختم ہو گئی ہیں, کچھ ادھر ادھر بھاگ گئی ہوں گے, اور ابھی بھی ان کے انٹیلیجنس ورک تو ہے, وہ دیکھتے ہیں.
जहाँ जहाँ पे इत्तला होती हैं, अभी भी हम सुनते हैं कि जी कहीं भी अटैक, कहीं भी पुलिस ने रेड किया या 7 आर्मी के फोर्सेस ने भी रेड किया, तो इक्का दुक्का होते हैं, लेकिन अभी उस तरह सूरत हाल नहीं जो उस तरह पहले था। तो हमें उम्मीद है कि जी अब देखिए इलेक्शन आ रहा है, अब इलेक्शन की जो सूरत हाल बनती है उसमें क्या ज़ाहिर है कि ये हमारा जो खिता है ये बिन अक़वामी एजेंसीज का अभी एक अमाजगाह बन चुकी है। तो ज़ाहिर है कि अगर हमारे जो दुश्मन है या जो हमारे मुल्क में जो कार्रवाई करना चाहते हैं वो तो भी अपनी कोशिश करेंगे, लेकिन फोर्सेस हो और आवाम इकट्ठे हो तो फिर मसले में कमी आ जाती फिर उस। इस वक्त जो ज़मीनी हक़ाइक़ हैं उनकी नज़र में आपको क्या लगता है ये वक्त सही है इस तरह के फ़ैसले के लिए? देखिए जी, एक बात मैं वाज़ेह करना चाहूँ कि इख्तियारात पहले भी लोकल इंतज़ामिया के पास थी। मतलब वहाँ पे जो हमारे अदालतें हैं या हमारे जो पुलिस फोर्सेज हैं उसके पास थी। जहाँ ज़रूरत इनको होती ये जाते थे, सिर्फ चेक पोस्टों पे ये लोग होते थे, चेक पोस्टों पे चेक करते थे और जहाँ पे ख़तरात होते थे तो ऑपरेशन में ज़रूर ये लोग जाते थे। लेकिन ऐसा नहीं था कि हर वक्त या हर एक चीज़ पे या पुलिस स्टेशन में फौजी बैठे हुए थे या हमारे एडमिनिस्ट्रेशन साइड पे कोई फौजी बैठे थे या हमारे जुडिशरी, तो ऐसा कुछ नहीं था। तो ना अभी भी है और ना पहले था। और मेरे ख्याल में वो तो जो इख्तियारात है वो तो सिर्फ चेक पोस्टों के हदूद तक था, वो अभी एंडोवर कर दिया। कुछ जगहों पे अभी भी है, लेकिन मेरे ख्याल में साथ वक्त के साथ साथ जब हालात बेहतर के तरफ जाएगी तो वो भी ख़त्म हो जाएगा, वो सारे हमारे सिविल फोर्सेज उस पर बैठ जाएंगे। अच्छा, फ़ौज के बारे में जो बज़ाहिर तासुर है उसको बेहतर करने के लिए इसके अलावा और क्या इक़दाम किए जा सकते हैं? देखिए, इस मुल्क का जो तारीख़ जो है अभी पॉलिटिकल लीडरशिप के और हमारे जो इस्टेब्लिशमेंट उसके बीच में तो एक चीज़ तो है, तनाज़ा तो है। वो कहते हैं इख्तियारात, सिविल गवर्नमेंट जिस तरीके से कहते हैं हमारे पास इख्तियारात नहीं है, वो कहते हैं मुदाखलत नहीं करते हैं, तो वो एक चीज़ तो है और वो होना अभी ख़त्म भी होना चाहिए। क्योंकि देखिए अब दुनिया 21वीं सदी है, तो मेरे ख़्याल में बज़ाहिर तो कोई चीज़ नज़र तो नहीं आता है, लेकिन जब हुकूमत में आप बैठे हो तो हुकूमत की जिस तरह अभी नवाज शरीफ जो कुछ कह रहे हैं या इससे पहले कुछ जो कहता जा रहा था वो तो एक अलग बात है। लेकिन मेरे ख्याल में ऐसे सामने तो कोई मुदाखलत नहीं होती है जिस तरह आम लोगों के लिए कि जो अब मैं बात कर रहा हूँ, आम लोगों के लिए जिस तरह पुलिस स्टेशंस में या अदालतों में या एडमिनिस्ट्रेशन में कोई ऐसे मुदाखलत तो हमारे सामने नहीं है। एज ए पॉलिटिकल जो लोग पॉलिटिकल जो हुक्मरान होते हैं वो कहते हैं कि हमें काम करने नहीं दिया जाता है या हमारे ऊपर जो पॉलिसीज़ है उनकी है, तो वो बेहतर समझ कह सकते हैं, लेकिन ऐसा सच आवाम के पास कोई ऐसी बात नज़र नहीं आती। अवामी नेशनल पार्टी के रहनुमा जाहिद खान, आइए अब देखते हैं हमारे सोशल मीडिया सफ़ात पर आप इस बारे में क्या कह रहे हैं। साजिद एकेज़ादा मालाकंड से लिखते हैं, हैरानी इस पर है कि जब भी मालाकंड से पाक फ़ौज के जाने की बातें हुई तब कोई ना कोई हमला ज़रूर होता है, जिसके बाद जाने की बातें दफन हो जाती हैं। आज़ाद खटक इस्लामाबाद से लिखते हैं, लेकिन कुछ अरसा अवाम और पुलिस की अदम शनासी छोटी नौयत के मसाइल पैदा करेगी। और अब्दुर्रहमान लिखते हैं कि नामुमकिन सी बात है कि फ़ौज के बगैर हमारी सिविल इंतज़ामिया एक जंग ज़दा इलाके में हालात को पुरअमन रख सके। और अब कुछ दीगर अहम खबरें। रूसी सहाफ़ी आर्काडी बेबचेंको को यूक्रेन के दारकूमत कीव में अपने घर में गोली मारकर हलाक कर दिया गया है। बेबचेंको रूस की पॉलिसियों और हुकूमत के सख्त नाक़िद थे। यूक्रेन ने उनके कत्ल में रूसी किरदार की तरफ इशारा किया है, जबकि मॉस्को ने इस इल्ज़ाम की तरदीद की है। तफसील के साथ खालिद करामत। आर्काडी बेबचेंको का शुमार रूस के बेहतरीन सहाफ़ियों में होता है। वो न सिर्फ क्रेमलिन के सख्त तरीन नाक़दीन में से एक थे, बल्कि उन्होंने शाम और मशरक़ी यूक्रेन के तनाज़ों में रूस की शमूलियत पर भी खुलकर तनकीद की। 41 बरस के बेबचेंको ने हाल ही में कहा था कि उनको हरासा किया जा रहा है। यही वजह थी कि वो रूस से यूक्रेन मुंतकिल हुए और कीव में एक फ्लैट में रहने लगे और इसी जगह पर उन्हें गोलियां मारकर हलाक कर दिया गया। उनकी बीवी ने पुलिस को बताया कि वो बाथरूम में थी जब उन्होंने गोलियों की आवाज़ सुनी। वो अभी एम्बुलेंस में ही थे कि उन्होंने दम तोड़ दिया। अभी तहकीकात जारी हैं और इस वक्त इस वारदात के बारे में कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त होगा। हमें कुछ ऐसे शवाहिद मिले हैं जो इसमें रूसी शमूलियत की तरफ इशारा करते हैं।
روس نے اس قتل کی تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے اور کہا ہے کہ خونی جرائم کییو کی حکومت کا معمول بن گئے ہیں۔ روس کے وزیر خارجہ سرگئی لاوروو نے یوکرین کو تنقید کا نشانہ بنایا۔ تحقیقات مکمل ہونے سے پہلے ہی روس کو ذمہ دار ٹھہرانے کا جو معمول ہے وہ بین الاقوامی امور کو چلانے والوں کی طرف سے طے کیا گیا ہے، اور اس کی پیروی دوسرے بھی کرتے ہیں، خصوصاً یوکرین جیسے ہمسائے ملک جنہیں اپنے مغربی مالکان کی طرف سے مکمل آزادی دی گئی ہے۔ اس قتل کی تحقیقات جاری ہیں اور پولیس کا کہنا ہے کہ بیبچینکو کے قتل کے پیچھے ان کے صحافتی کام کی نوعیت ہے۔ افغانستان میں شدت پسندوں نے سخت سیکیورٹی کے حصار میں واقع ملک کی وزارت داخلہ کے دفتر پر حملہ کر دیا ہے۔ اس اجتماعی حملے میں 10 خودکش بمبار شامل تھے۔ ہلاک ہونے والوں میں اب تک 1 پولیس اہلکار جبکہ زخمی ہونے والوں میں 5 افراد شامل ہیں۔ اس حملے کی ذمہ داری فی الحال کسی گروہ نے قبول نہیں کی۔ انڈین وزیر اعظم نریندر مودی انڈونیشیا کے دورے پر ہیں۔ اپنے انڈونیشیائی ہم منصب کے ساتھ ملاقات میں انہوں نے دفاع اور بحری شعبے میں تعاون میں اضافے پر اتفاق کیا ہے اور بحر ہند میں انڈونیشیا کی ایک فوجی بندرگاہ کی تعمیر میں مدد کا بھی اعلان کیا۔ بیلجیم کی وزارت داخلہ نے کہا ہے کہ مشرقی شہر لییج میں منگل کو کیے جانے والے حملے میں ملوث مجرم نے واقعے سے 1 رات قبل ایک اور شخص کو قتل کیا تھا۔ بیلجیم کے محکمہ انصاف کی ترجمان نے بتایا کہ حملہ آور مسلم شدت پسندوں سے رابطے میں تھا۔ آپ BBC اردو کا پروگرام سربین دیکھ رہے ہیں۔ آگے چل کر دیکھیے گا بلوچستان کی ہزارہ برادری کے لیے گھٹن کا احساس کیوں ہے، اور اہم خبریں پہنچانے والی BBC مانیٹرنگ کا یہ دفتر 70 سال بعد بند ہو رہا ہے، مگر کیوں؟ BBC اردو کے پروگرام سربین میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ میں ہوں عالیہ نازکی۔ پاکستان کا صوبہ بلوچستان کئی برسوں سے شورش زدہ ہے۔ امن و امان کی مسلسل خراب صورتحال نے زندگی کے ہر شعبے کو متاثر کیا ہے۔ ہمارے ساتھی شمالہ جعفری نے 5 مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے افراد سے ملاقات کر کے یہ جاننے کی کوشش کی ہے کہ یہ لوگ اپنے کام کے دوران کن حالات کا سامنا کر رہے ہیں۔ آج ملیں گے ہزارہ برادری سے تعلق رکھنے والے نسیم جاوید سے، جو اپنی برادری کے ہزاروں دوسرے افراد کے ساتھ اپنے ہی شہر میں محصور زندگی گزار رہے ہیں۔ میں پیدائشی یہی کوئٹہ کا ہوں اور میرا نام نسیم جاوید، شوبز سے اور تھیٹر وغیرہ سے میرا تعلق ہے۔ PTCL سے میں ریٹائرڈ ہوا ہوں۔ یہ پچھلے 2 دہائیوں سے اس شہر میں جو کشت و خون اور قتل عام، ٹارگیٹ کلنگ، بم دھماکے جو ہو رہے ہیں تواتر کے ساتھ، اس سے ظاہر ہے یہاں کے رہنے والے جتنے بھی زبانیں بولنے والے ہیں، جتنے بھی اقوام ہیں، سب کی زندگیوں پر کافی برا اثر پڑا ہے، اور خصوصاً یہ فن و ادب کلچر جو تھیٹر ہے یہ تو بہت زیادہ متاثر ہوا ہے۔ یوں سمجھے کہ اس شہر میں چیک پوسٹ اتنے بنائے گئے، اتنے بیریئرز ہے کہ سب کو مختلف پنجروں میں بند کیا گیا ہے۔ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم پنجروں میں بند زندگی گزار رہے ہیں، اور تہذیبی حوالے سے ان 2 دہائیوں میں جو کوئٹہ شہر ہے یہ ترقی کی بجائے نہایت ہی تنزلی کا شکار ہو گیا ہے۔ سینما ہال سارے ٹوٹ پھوٹ کے شکار ہو گئے، جو مارکیٹ تھے وہ بند ہو گئے، جو تھیٹر ہے یا جو آرٹ سے ریلیٹڈ شعبے ہے یہ تو بالکل اس طرح جیسے گھٹن سا، جس کہنا چاہیے جو دروازے اور کھڑکیاں جہاں سے جو ہوا آتی تھی اس تہذیب و تمدن کے یا کلچر کے یا جو ترقی کے راستے تھے وہ سب بند ہو گئے ہیں۔ تو اس وجہ سے آپ دیکھ رہے ہیں جہاں ہم یہاں آج کھڑے ہیں، ایک گوشہ انہوں نے اپنے لیے بنایا ہوا ہے جو ٹائم پاس کا ہے، تو صرف اپنے گھروں تک ہی محدود ہے۔ یہاں نہ پارک ہے، نہ کوئی جو اڑکتے یا پیر غیب تھے یا جو شہر کے باہر نکل کے یہ لوگ تفریح کا وہ مناتے تھے وہ بھی بند ہو گئے ہیں۔ اب یہی اپنے گھر کے آس پاس لوگ کوشش کر رہے ہیں، اور جو اقتصادی طور پر یہاں لوگ سروائیو کر رہے ہیں وہ اس پہ بھی زیادہ تر جو باہر ان کے رشتہ دار لڑکے یا جو گئے ہوئے مہاجرت کر کے، تو انہی کے ہیلپ سے یا انہی کے جو پیسے وغیرہ بیچتے ہیں انہی پہ گزارا کر رہے ہیں۔ ویسے کاروبار بھی بہت زیادہ متاثر ہو گیا ہے، ہر شعبہ زندگی متاثر ہے اس شہر میں۔ آئیے اب دیکھتے ہیں ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com پر قارئین کن خبروں میں دلچسپی لے رہے ہیں۔ انڈیا کے زیر انتظام کشمیر میں شوپین کی خواتین کے ریپ اور قتل کی تحقیقات 9 سال بعد بھی نامکمل۔ فرانسیسی صدر کا بیان کہ لبنانی وزیر اعظم سعد حریری سعودی عرب میں کئی ہفتے حراست میں رہے، اور ہمارے ساتھی سحر بلوچ کا یہ کالم کہ کیا کراچی میں گرمی کا علاج صرف درخت لگاؤ مہم ہے، یہ خبریں خوب پڑھی جا رہی ہیں۔
BBC کا شعبہ مانیٹرنگ اب تک لندن سے تقریباً 44 میل مغرب کی جانب ایک تاریخی عمارت کیوشم پارک میں قائم تھا. اس عمارت میں کام کرنے والوں نے دوسری جنگ عظیم کے دوران برطانوی وزیر اعظم چرچل کو ہٹلر کی موت سے آگاہ کیا تھا اور پھر چرنوبل کے دھماکے کی خبر بھی بریک کی تھی. لیکن اب مانیٹرنگ کی ٹیم کیوشم پارک کو خیر باد کہنے جا رہی ہے. BBC نے اس عمارت میں مانیٹرنگ کے ان لوگوں سے ایک ملاقات کی جو چند دنوں میں وہاں سے رخصت ہو جائیں گے. نامہ نگار ڈیوڈ سلیٹو کی رپورٹ پیش کر رہے ہیں ثقلین امام. یہ لوگ دنیا بھر کے نشریاتی اداروں سے خبریں سن رہے تھے، خبریں جمع کر رہے تھے جو حکومت اور اخبارات کے لیے بہت اہم ہوتی ہیں. یہ خبر کا وہ مسودہ ہے جو دوسری جنگ عظیم کے خاتمے کے اعلان کی تصدیق کرتا ہے. کیوبا کے میزائلوں سے پیدا ہونے والا بحران اس وقت ختم ہوا جب یہاں مانیٹرز نے سوویت لیڈر نکیتا خروشچیف کی تقریر کو سنا. لنڈا ایبرٹ نے یہاں 50 برس پہلے کام کرنا شروع کیا تھا اور کمپیوٹرز کے زمانے سے پہلے دنیا کو بڑی اہم خبریں پہنچانے کا کام ٹائپنگ کے ذریعے 2 کاربن کاپیوں اور ہاتھ سے کھینچی جانے والی چرخی پر لگی رسی کے ذریعے ہوتا تھا. اچھا، سب سے پہلے آپ کو تیزی سے نیوز روم کو دیکھنا ہے. پھر آپ اس دروازے سے اس ہال میں پہنچے اور پھر نیوز روم کے اندر. پھر آپ کو ایک کاپی سب سے اوپر کی منزل میں امریکیوں کو دینا ہے. یہاں ایک منزل پر چرخی میں لگی رسی ہے، لکڑی کے 2 ڈبے ہیں اور ایک گھنٹی ہے. ان کے ذریعے کاپی کو اوپر بھیجا جاتا ہے. جی ہاں، آپ اس بٹن کو دباتے ہیں اور یہ اوپر چلے جاتے ہیں. کرس موزلی نے کیوشم میں 1980 میں کام کرنا شروع کیا. اس عمارت کا ایک مزاج تھا، اشرافیہ کی شان اور افسرانہ انداز کی چائے اور سجی ہوئی ٹرالیز. میں کہوں گا کہ یہاں کا ماحول ایک سرد جنگ کے زمانے کا سا تھا. کچھ کہتے تھے کہ ہم ایک ولولے اور جوش سی کیفیت میں ہوتے تھے. آخری مانیٹرز بھی یہاں سے جانے کی تیاریوں میں ہیں، لیکن خاموش اور ویران منزل سے وابستہ 1986 کی مخصوص یادیں ہیں. یہ سویڈن کی ریڈیو کی آواز سن رہا تھا جس میں ریڈیشن کے اخراج کا ذکر ہے، چرنوبل کی ریڈیشنز کا. برطانوی ارکان پارلیمنٹ نے مانیٹرنگ کے کیوشم کی عمارت سے روانہ ہونے پر تشویش کا اظہار کیا ہے. یہ بہت ہی شرم کی بات ہے. یہاں مانیٹرنگ 1943 سے قائم ہے. اس کا مطلب ہے کہ اس برس مانیٹرنگ کو کیوشم کی اس عمارت میں قائم ہوئے 75 برس ہو گئے ہیں. ڈیوڈ سلیٹو کی رپورٹ. اگر آپ چاہیں تو مجھ سے اور ہماری ٹیم کے دیگر ساتھیوں سے ٹویٹر پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں. میرا ٹویٹر ہینڈل ہے @عالیہ. اس کے ساتھ ہی سیربین اختتام کو پہنچا. پروگرام میں پیش ہونے والے موضوعات پر اگر آپ اپنے خیالات کا اظہار کرنا چاہیں تو فیس بک پر ہمارا صفحہ حاضر ہے. آپ ہمارے ٹویٹر ہینڈل @BBC اردو کے ذریعے بھی ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. کل پھر حاضر ہوں گے. تب تک تازہ ترین خبروں کے لیے ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com دیکھتے رہیے. عالیہ ناز کی کو اب اجازت دیجیے.